السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو، یعنی شروع میں نون جو ہے یہ متکلم کے لیے ہے، اس کا مطلب ہم نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو، کاف سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض الذی بعض وہ چیز نعیدہم ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، یعنی ہم سے مراد کافر لوگ، بعض الذی سے مراد عذاب، یعنی بعض وہ چیز جن کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، یعنی عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جن کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، او یہاں پہ نتوفینہ کا ہم فوت کر لیں آپ کو، فاعلینا پس ہماری طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، ان کا لوٹنا ہے، ثم پھر اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، اللہ اس پر ما یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلی قوموں کی طرح تباہ و برباد کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ان پر آپ کی زندگی میں بھیج دے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلے ہمارے پاس آ گئے، یعنی دنیا سے اٹھا لیے گئے، تو ان کافروں کو بلاخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے عملوں کے مطابق سزا دیں گے، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق انسان سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ قیامت کے وقوع کا مقصد ہی یہ ہے کہ اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ ملے اور کافر لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عملوں کے مطابق سزا اور جزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے رسول ہے، فَإِذَا پس جب آ گیا رسولہم ان کا رسول، قُضِیَ تو فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط ساتھ انصاف کے، یعنی با کا معنی ساتھ، بالقسط ساتھ انصاف کے، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اب اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، یعنی جب اس رسول نے اپنے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، یعنی جب اس رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا تبلیغ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، یعنی رسول کو اور جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ ظلم تو تب ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر حجت قائم کیے ان کو اپنے عذاب میں لے لیتا، اپنی گرفت میں لے لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر رسول بھیج کر حجت قائم کر دی، دلیل قائم کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ دلیل قائم کرنے کے بعد ہی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن
ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، ان کے ساتھ ان کے اعمال نامے بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے بطور گواہ، پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے امت محمدیہ کا فیصلہ کیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں اگرچہ ہم سب کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یعنی کافر لوگ، متى، کب ہوگا، ھذا الوعد، یہ وعدہ یعنی عذاب کا، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ یعنی یہ کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی اگر واقعی ہی تم سچے ہو تو یہ عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ذرا نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ ہی نفع کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو میں کسی کو کیا نفع اور نقصان دے سکوں گا۔ لکلی امتن، ہر امت کے لیے، اجل، ایک وقت مقرر ہے۔ اذا، جب، جاء، آئے گا، اجلہم، ان کا مقرر وقت، فلا یستاخرون، نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا، اور نہ ہی یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، علاوہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی عذاب کا، قیامت کا، مرنے کا۔ جب وہ وقت آئے گا تو وہ امت جو ہے، وہ انسان جو ہے، نہ تو ایک لمحہ آگے بڑھ سکے گا اور نہ ہی پیچھے، یعنی فلا یستاخرون ساعتن، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تو ایک وقت مقرر تک جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا۔ اب دیکھیے اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو ان کی ذات کے بعد کوئی اور ذات کس طرح حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبروں سے بھی مدد مانگنا غلط ہے، یعنی جس طرح یہ کہنا اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کسی بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یعنی یہ الفاظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں، یہ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ یہ بات اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی جو بھی ہوتا ہے نفع اور نقصان وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔